أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ یعنی محبوب علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے، تو منافقین یہ کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. یعنی پچھلے سبق میں بھی ہم نے منافقین کے کچھ احوال پڑھے تھے. آج بھی قرآن مقدس کا جو سبق ہم نے شروع کیا یہاں سے پھر منافقین کی ایک بات کو بیان کیا قرآن مقدس نے. ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے ایسے ایمان لاؤ جیسے محبوب علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے. یہاں پر ایک بہت خوبصورت پہلو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معیار ایمان محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو قرار دیا. یقیناً وہ بڑی عظمت و شان کے لائق بھی ہے اور واقعی جو ان کا ایمان ہے ان جیسا ایمان قیامت تک اور کسی کا نہیں ہو سکتا. جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاداریاں. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم بھی ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے، تو منافقین آگے سے جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ منافقین نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو بے وقوف کیوں کہا؟ یعنی کون سے ان کے عمل سے منافقین نے انہیں بے وقوف کہا؟ کیا معاذ اللہ وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے یا باہر گلیوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو پتھر مارتے تھے؟ کون سا ایسا عمل تھا؟ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس آیہ مبارکہ کا جو شان نزول ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ شریف میں دو بھائی رہتے تھے. باپ ان کا فوت ہو گیا تھا. بڑے بھائی کا نام تھا حمیسہ اور چھوٹے کا نام تھا محیسہ. جو چھوٹے تھے ان نے پہلے کلمہ پڑھ لیا. یہ پہلے دونوں یہودی تھے. چھوٹے نے پہلے کلمہ پڑھا، بڑے نے بھی بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا. لیکن جب چھوٹے نے کلمہ پڑھا ابھی بڑے نے نہیں پڑھا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بھیجا کعب بن اشرف یہودی کے قتل کے لیے. حضور نے فرمایا جاؤ اس کو قتل کر کے آؤ. ان میں حضرت محیسہ بھی شامل تھے. جب یہ گئے تو انہوں نے جا کے کعب بن اشرف یہودی کو قتل کر دیا، اس کا سر کاٹ کر لے آئے. جیسے بڑے بھائی کو پتہ چلا جب چھوٹا گھر میں آیا نا تو بڑے نے چھوٹے کے ساتھ غصہ کیا، کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے پر جس بندے کو قتل کر کے آئے ہو جانتے ہو وہ کون تھا؟ انہوں نے کہا جی کون تھا؟ وہ کہنے لگا وہ ہمارا محسن تھا. اس نے کہا ہمارا باپ تو پہلے فوت ہو گیا تھا. یہ جو تمہارے جسم کی چربی ہے نا یہ اس کی دی ہوئی دولت کی وجہ سے ہے، وہ ہمیں پالتا رہا. تم کیسے انسان ہو کہ اپنے نبی علیہ السلام کے کہنے پر تم نے جا کے سوچے سمجھے بغیر ایک ایسے شخص کو قتل کیا جس کے آپ پر احسانات ہیں. تو جو چھوٹے بھائی تھے حضرت محیسہ ان نے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑا. انہوں نے کہا میں اس بات کا جواب یہاں نہیں دوں گا، باہر چلے، باہر جا کے بات کرتے. بھائی کو پکڑ کر مسجد نبوی شریف کے سامنے کھلا پلاٹ تھا وہاں پر لے آئے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ وہاں موجود تھے. حضرت محیسہ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمانے لگے سنو میرے محبوب علیہ السلام کے غلامو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کعب بن اشرف یہودی کے قتل کا، سو ہم نے جا کے اسے قتل کر دیا.
अब ये मेरी माँ का बेटा कहता है कि तुमने अपने नबी के कहने पर जिसको कत्ल किया वो हमारा मोहसिन था, लिहाजा तुमने गलत काम किया। तो मैं तुम्हें गवाह बनाकर अपनी माँ के बेटे को ये जवाब देना चाहता हूँ कि मेरे महबूब ने कत्ल का हुक्म दिया काब बिन अशरफ का, हमने कर दिया। अगर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम हुक्म दे इस मेरी माँ के बेटे के कत्ल का, वल्लाह बखुदा मैं इसका मिसाल तन से जुदा कर। अब जब ये बात आगे बढ़ी तो लोग हैरान रह गए। मुनाफिकीन ने ये कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा ये पागल है, भाई अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिर ये कहता है मैं अपनी माँ के बेटे यानी सगे भाई को कत्ल कर दूंगा, ये पागल हो गए। अब उनने सहाबा कराम को बेवकूफ कहा, माज़अल्लाह पागल कहा, लेकिन कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे ईमान लाओ जैसे ये मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए। अल्लाह ताला ने सहाबा कराम के इस अमल को ईमान का मेयार करार दे दिया। इसी तरह आप देखें जब हुदैबिया के मकाम पर सुलह हो रही थी, मुज़ाकरात के लिए अमर बिन सुहैल बात कर रहा था, तो बात करते करते ये सरदारान मक्का में से था, इसने महबूब अलैहिस्सलाम से बात करते करते हुजूर की दाढ़ी मुबारक को हाथ लगा दिया। अब आगे वो बैठा हुआ है और महबूब अलैहिस्सलाम के पीछे अमर बिन सुहैल का सगा भतीजा हजरत मुगीरा बिन शोबा जो महबूब अलैहिस्सलाम के गुलाम है वो पीछे खड़े हुए। जैसे उसने हुजूर की दाढ़ी को हाथ लगाया ना, हजरत मुगीरा बिन शोबा ने तलवार खींची और अपने चचा के हाथ पर तलवार का दस्ता मारा और फरमाने लगे अपना हाथ पीछे करो, तुम्हें पता है तुम किन से बात कर रहे हो? फरमाया तुम इमाम उल अंबिया से बात कर रहे हो। फरमाया तुम्हें तमीज नहीं है, तुमने ये हाथ आगे कैसे बढ़ाया है? फरमाया सुनो, अब अगर तुम्हारा हाथ ही आगे बढ़ा तो ये कटा हुआ वापस जाएगा। अपने सगे चचा को ये जवाब दिया जा रहा। तो लोगों ने जब ये बात सुनी तो मुनाफिकीन कहने लगे ये माज़अल्लाह ये बेवकूफ है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान ऐसे लाओ जैसे ये मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए। अच्छा, इसी मकाम पर जब सुलह हुदैबिया का मुआहदा लिखा जा रहा था, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कलम से लिख रहे थे, उन्होंने लिखा मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल है ये उनकी तरफ से है। दो काफिरों ने एतराज कर दिया, उन्हें कहा जी लफ्ज रसूल मिटाओ। ने कहा हमारा झगड़ा इसी बात पे, अगर हमने लफ्ज रसूल मान लिया तो बात खत्म हो जाएगी, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। तो इसी पर मुआहदा रोक दिया गया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्योंकि अल्लाह के हुक्म से आप ये चाहते थे कि ये मुआहदा लिखा जाए, तो आपने हजरत मौला अली से फरमाया चले कोई बात नहीं, लफ्ज रसूल मिटा दे। अगर इन काफिरों के कहने से हमने लफ्ज रसूल मिटा दिया तो हमारी शान रिसालत में कौन सी कमी आ जाएगी? कोई बात नहीं, मिटा। जैसे महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद हुक्म फरमाया। अब आप जरा इस बात को समाअत करते हुए लुत्फ उठाएं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक से लफ्ज रसूल मिटाने की बात है और हुजूर खुद हुक्म दे रहे हजरत मौला अली को। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलम ऐसे कागज के ऊपर रखा और आपने हाथ खड़े कर दिए, पीछे हो गए। अर्ज की वल्लाही ला महूका अबदा, अल्लाह की कसम क़यामत तक अली नहीं मिटा सकता। महबूब आपके नाम मिटाने की बात है। और हजरत उसैद बिन उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे बैठे थे, वो दौड़ के आए, उन्होंने तलवार निकाल ली। अर्ज की मेरे आका जिस काफिर को आपका नाम लिखा हुआ मंजूर नहीं उनके साथ हमारी कोई सुलह नहीं, इनसे को उठ जाओ, तलवार उससे फैसला। अल्लाहु अकबर, कैसी मोहब्बत थी। इस मोहब्बत को देखकर मेरे रब ने फरमाया ईमान ऐसे लाओ जैसे मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए। इसी तरह ये ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर जब कबीला बनु गुतफान के सरदार उयैना बिन हिसन के साथ मुज़ाकरात महबूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे। उयैना बिन हिसन सरदार था, आकर हुजूर की बारगाह में बैठा, मोटा था, पेट उसका बड़ा था, उसने पाँव फैला दिए। यहाँ भी हजरत उसैद बिन उज़ैर आए, जो उन्होंने आकर बात की ना अल्लाह को बड़ी पसंद आई। हजरत उसैद बिन उज़ैर ने आते ही मुज़ाकरात के लिए आया हुआ है, महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठा हुआ है, एक सरदार है अपने कबीले का, 10,000 का लश्कर उसके पीछे खड़ा हुआ है, तो लेकिन पाँव फैला के बैठा है। हजरत उसैद बिन उज़ैर ने आते ही फरमाने लगे या आइनल हिजरिस, फरमाया बांदर की आंखों वाले, आता मुद्दु रिजला का बैना यदई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया तू हुजूर के आगे पाँव फैला के बैठा हुआ है, तुम्हें तमीज किसी ने नहीं सिखाई? तो इमाम उल अंबिया की बारगाह में बैठो पाँव फैलाकर। फरमाया फवल्लाहि लौला मजलिस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लनफस्तु जंबका बिहादा रुक्की, फरमाया अल्लाह की कसम अगर महबूब अलैहिस्सलाम जब अफरोज न होते मैं इस लेज़े से तुम्हारा पेट फाड़ के रख देता। और मैं पाँव पीछे कर
تو یہ انداز حضور سے والہانہ محبت کا اور حضور کے ادب کا، اس بارگاہ کے ادب کا اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ میں اگر آقا کریم علیہ السلام سے محبت کی یوں ہی مثالیں بیان کرتا رہوں تو اس کے لیے کئی دن چاہیے اس موضوع کے لیے، لیکن میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ منافقین کہنے لگے کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، یہ خود بے وقوف ہے لیکن جانتے ہی نہیں، یعنی ان کو بے وقوف کہا جو محبوب علیہ السلام سے والہانہ محبت کو بے وقوفی کہہ رہے تھے۔ قرآن نے، میرے رب نے خود انہیں بے وقوف فرمایا، یہ بے وقوف ہے۔ اب یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا، قیامت تک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جب بھی ہوگی انواع ہوگی، والہانہ محبت ہوگی، اور جو اس پہ اعتراض کرے گا، جو اسے کون مراد، قرآن نے اسے بے وقوف کہہ دیا۔ اور آگے سنیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہی منافق یعنی جو مدینہ شریف میں منافقین تھے ان کی بات چل رہی ہے کہ جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے یعنی یہود و نصارہ کے پاس، اس دور میں ان یہودیوں کے پاس جب جاتے تھے کافروں سے ملاقات کرتے، اور آج کے دور میں بھی بہت سارے منافقین ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے یہود و نصارہ کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو ان سے ویسے مذاق کرتے ہیں، ہم تو غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کر رہے تھے، اصل میں تو ہم تمہارے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اس مذاق کی سزا دیتا ہے، ویمدہم، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی ہی سرکشی میں اور اندھے ہو رہے اور بھٹک رہے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ گویا آپ اس بات سے اندازہ لگائے کہ یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے سزا ہے منافقین کے لیے کہ جو ایمان جیسی عظیم دولت کو ٹھکرا کر کفر کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، لگ پتہ جائے گا، ہر چیز سامنے آ جائے گی کہ مختصر سی زندگی میں اگر ہم پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کر جاتے تو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرما دیں، اور جنہوں نے وفاداری کی میرے رب نے کیا مقام عطا فرما دیا، اور جو چند مفادات کی خاطر اتنے بڑے اعزاز کو ٹھکرا کر منافقت کی طرف چلے گئے، میرے رب نے انہیں ڈھیل دے دی، فرمایا اور آگے بڑھ جاؤ اور بھٹک جاؤ اور اندھے ہو جاؤ اسلام کی مخالفت میں۔ تو یہ جو ڈھیل ہے یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک سزا، اصل سزا تو آگے ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔